السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اور بلکہ اس کے بعد ہم نے سورۃ الماعون لی تھی، اور سورۃ الماعون سے پہلے جو سورت ہے وہ سورۃ قریش ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ لإیلاف قریش، قریش کا مانوس ہو جانا، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو۔ آپ کبھی سفر کرتے ہیں بائی ایئر تو ویسے تو آج کل الیکٹرانک ٹکٹ آگے ہوں گے، انگلش وغیرہ میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی اگر آپ کے پاس عربی کا لکھا ہو تو اس کا کیا لکھا ہوتا ہے؟ رحلہ، کہ آپ کا جو یعنی کہ ٹرپ ہے، تو رحلہ کہتے ہیں کسی ٹرپ کو، سفر کو۔ تو رحلۃ الشتاء، شتاء کہتے ہیں سردی کو، والصیف اور گرمی، ان کے سفر سردی اور گرمی کے، اپنے سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس ہو جانا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، پس ان کو چاہیے کہ یعبدوا عبادت کریں، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن و امان دیا ڈر خوف کی کیفیت میں۔ یہ سورہ قریش ہے اور مکی صورت ہے، اور شاید ہم نے پہلے ذکر کیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جاننے کی ضرورت اور یہ اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مکی صورت ہے تو آپ کے ذہن میں اس موضوع کا صورت بھی آ جائے گا، اپنے صورت کا موضوع بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ صورت کیا ہو سکتی ہے، اس میں کیا کس چیز کا بیان ہو سکتا ہے۔ کہ مکی صورتیں عام طور پر سابقہ قوموں کے حالات اور توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان، ان چیزوں کا کثرت سے بیان ہوا ہے، اور زیادہ تر قیامت اور اس کی نشانیاں اور جنت اور جہنم کا بیان۔ کس لیے؟ کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کون تھے؟ کافر تھے، جبکہ مدنی صورتوں کا موضوعات زیادہ تر دین کے شرعی احکامات ہوتے ہیں، حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، مختلف عبادات کے احکامات۔ کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر مدینہ میں مخاطب کون تھے؟ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کو تعلیمات دی جاتی تھیں۔ ہاں، اس میں کچھ منافقوں کے بارے میں آیات ہے، صورتیں ہیں بلکہ، کیونکہ منافق بھی مدینہ میں تھے، تو اس لحاظ سے مکی اور مدنی صورتوں کا یہ بڑا فرق ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ مکی صورتوں میں سے ہے کہ یہ صورت کا موضوع کیا ہے، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اپنے انعامات ان کو یاد دلائے، اور انعامات یاد دلا کر ان کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اور یہاں پر ہمیں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا، شمار کرنے سے مراد یعنی ان کو مد نظر رکھنا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف لاتی ہے،
اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرتی ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں ہاں اس کا گاتے ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم میں انسانوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نیکی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا احسان نہیں بھولتے، اس کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوستی پیدا ہو جاتی ہے. تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. کیا مقصد کہ نعمتوں کو جاننے کا یہ فائدہ ہے. اکثر و بیشتر ہمارے سامنے اللہ کے نعمتوں کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کی بجائے اگر کوئی مصیبت ہے، آفت ہے، کوئی نقصان ہے تو وہ ہمارے مد نظر ہوتے ہیں. حالانکہ اگر نقصانات کو یا تکلیف و مصیبتوں کو دیکھا جائے نعمتوں کے مقابلے میں تو ان کی کوئی پرسنٹیج ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں کوئی کسی طرح کا، کہ نعمتیں بے شمار ہیں اور اگر کوئی آفتیں، مصیبتیں، کوئی تکلیفیں ہیں تو چند گنی چنی ہوتی ہیں. لیکن انسانی فطرت جو ہے وہ کیا ہے، جس طرح ہم پڑھے سورۃ العادیات میں ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اسی ناشکری کی بنیاد پر نعمتیں بھلا دیتا ہے اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا حقیقت میں بہت بڑی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہیں. تو یہاں پر بھی اس صورت میں اللہ نے قریش کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کو یاد دلا کر اپنی عبادت کا حکم دیا. قریش کیا ہیں؟ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، عرب کے قبائل میں سے سب سے افضل ترین قبیلہ ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ قبیلہ، ان میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے قبائل میں سے اللہ کے ہاں سب سے افضل قبیلہ قریش ہے. لیکن بھائیو، یہ فضیلت حسب و نسب کے ساتھ کافی نہیں ہے. اسی قریش کا ابو جہل بھی تھا، اسی قریش میں ابو لہب بھی تھا، اور اسی قریش کے بڑے بڑے وہ کافر جو جنگ بدر میں مارے گئے اسی قریش ہی کے تھے. تو اس لیے اگر کسی بھی قبیلے، خاندان کی اگر کوئی فضیلت ہے تو فضیلت ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، کہ اگر ایمان ہے، توحید ہے، تقوی نیکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب میں کوئی اونچا قبیلہ، اعلیٰ قبیلہ ہے تو یہ ہے جو اعلیٰ مقام ہے. اور اگر معاملہ اس سے برعکس ہے کہ خاندان تو بڑا اونچا ہے لیکن ایمان، تقوی نیکی نہیں ہے، تو پھر ہم سورۃ اب لہب میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ابو لہب کا کیا انجام ہوا. تو بات کر رہے تھے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور قریش اس کو کیوں کہا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ قریش ان کو کہا گیا ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد ہیں، یعنی اوپر جا کر آپ کے پردادوں میں سے، کہ جس کا نام ہے قصی ابن کلاب. تو اس شخص نے کیا کیا؟ قریش کے لوگ بکھرے ہوئے تھے عرب کے اندر، کو مکہ میں ہیں، کو حجاز میں، کو اور دوسرے علاقوں میں بکھرے بھی ہوئے تھے، اور حالت بھی ان کی بڑی تنگ دستی کی تھی، فقر و فاقہ میں تھے. یعنی نہ تو اجتماعی طور پر ان کی قوت طاقت تھی کیونکہ بکھرے ہوئے تھے، اور نہ ہی مالی طور پر ان چیزوں کے لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت تھی، اور نہ ہی عربوں کے اندر ان کا کوئی عزت و مقام تھا. عام لوگوں کی طرح تھے، کوئی عزت و مقام نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب نے ان سارے قریش جو بکھرے ہوئے تھے ان کو مکہ میں اکٹھا کیا. تو مکہ میں اکٹھے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کی آبادی زیادہ تر قریش کی ہوگی، اور ہوتا پھر یہی ہے
کہ جو زیادہ لوگ ہوں وہ غالب آتے ہیں۔ اس سے پہلے قریش سے پہلے مکہ میں حکمرانی کن کی تھی؟ وہ جرہم نام کا قبیلہ تھا جو یمن کی طرف سے آیا تھا، ان کی حکمرانی تھی۔ بیت اللہ کی سرپرستی بھی وہی کر رہے تھے، لیکن قریش کے مکہ میں جمع ہونے سے جب ان کی تعداد زیادہ ہوئی، ان کی قوت طاقت بڑھی، تو پھر ان کو بیت اللہ کی سرپرستی ان کو مل گئی۔ اور صرف سرپرستی بیت اللہ کی نہیں ملی، بلکہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا تھے انہوں نے مزید جو اپنے قبیلے کے لیے بڑے کام کیے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مکہ میں چونکہ جس طرح ہم جانتے ہیں آج بھی کہ وہاں پر نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی کھیتی باغات ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، تو مکہ والوں کا اس وقت بھی گزر بسر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تجارت پر۔ تجارت کیسے ہوتی تھی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اگرچہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا اور پہلے سے اس کا حج ہوتا رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، لیکن بہت تھوڑی تعداد میں یا بہت معمولی تعداد میں، کچھ زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے اور لوگوں کو اعلان کیا لوگوں میں حج کرنے کا، تو اس وقت سے لے کر پھر خصوصاً عربوں کا بیت اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو لوگ حج کے لیے آتے، عمرہ کے لیے آتے، بیت اللہ میں آتے، عبادت کے لیے آتے۔ ایک تو آتے ہوئے اپنے ساتھ جانور لے کر آتے کہ جو بیت اللہ کے آس پاس حرم کے علاقے میں ذبح کیا جائے اللہ کی خاطر۔ یہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ چیز چلتی رہی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ جانور جو ذبح ہوتے ان کو کھاتے کون؟ مکہ والے، قریش کے لوگ۔ تو قریش کی ایک تو کھانے پینے ان کی روزی کا اللہ نے یہ انتظام کیا، دوسرا انہی حاجیوں کے ذریعے سے جو حج عمرہ کرنے کے آتے مکہ میں، ہمیں یاد ہے خود بھی بچپن میں، آج سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے کی باتیں، کہ حاجی آتے تھے مکہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کافی سامان اٹھا کے لے جاتے تھے، کھانے پینے کا بھی، اور کچھ وہ بھی جو مکہ میں جا کر بیچا کرتے تھے، مکہ میں بیچتے وہ چیزوں کو اور پھر ان کے بدل میں مکہ سے چیزیں خرید کر لاتے۔ آج کل تو تقریباً وہ چیز یعنی کہ کم ہی ہے، لیکن ابھی بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ جائیں حج کے لیے تو آپ دیکھیں گے روس کی بعض ریاستوں کے لوگ، چچنیا وغیرہ کے، ازبکستان کے، ان علاقوں کے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ اپنے ملکوں سے بعض الیکٹرانک اس طرح کی چیزیں وہ لاتے ہیں اور لا کر وہاں پر مکہ میں بیچتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن میں کہنے کا مقصد کہ آج بھی وہ مثال کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز سے زندہ ہے۔ لیکن سابقہ زمانوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تو اپنے ساتھ ایک اچھا خاصا سامان اٹھاتے جو ان کی اپنی ضرورت کا بھی ہوتا کھانے پینے کا، اور مکہ والوں کو بھی جا کر بیچتے، مکہ والے ان سے حاجیوں سے یہ سامان خریدتے اور حاجی پھر ان سے سامان خریدتے۔ آج بھی اگر دیکھیں آپ تو مکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے۔ جتنی تجارت مکہ میں ہے شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہوگی، خصوصاً حج کے موقع پر، کہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والا حاجی، حتیٰ کہ ان ملکوں سے آنے والا کہ جہاں کی وہ چیز بنی ہوتی ہے، جہاں کی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ آ کے وہ اپنی ہی ملک کی چیز مکہ سے آ کے خریدے گا، چاہے وہ اسی طرح پیک ہو، اس کو مکہ کی ہوا بھی نہ لگی ہو، لیکن یہ ہے کہ مکہ کی چیز ہے، ایک تبرک کے طور پر، یہ ایک جو ہے وہ تحفے کے طور پر۔ آج بھی ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ چائنا کا بنا ہوا جائے نماز ہوتا ہے، چائنا کی تسمیاں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، مکہ میں آ کے بکتی ہیں اور لوگ ان کو اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھا جائے تو مکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو یہ سابقہ زمانوں سے لے کر چلا آ رہا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض آبا میں سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کام بھی کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جد امجد ہاشم جو تھے ان کے کسی بیٹے نے یہ کام کیا کہ تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ اب تجارت کے لیے ان کو کیا کرنا ہوتا، ایک طرف شام تھا، دوسری طرف یمن تھا، عربوں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، شام کا علاقہ اور یمن کا علاقہ، یہ چونکہ ترقی یافتہ علاقے تھے اس وقت کے، صنعتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے،
تو مکہ والوں کی پھر تجارت ان علاقوں میں ہوتی کہ وہاں سے سامان لے کے آتے مکہ میں، اور مکہ میں آنے والے حاجی، حج کرنے والے، عمرے والے، وہ ان سے سامان خریدتے اور مکہ والے ان سے خریدتے، اور اس انداز سے ان کا کاروبار بزنس چلتا، اور ایک اچھا خاصا ان کا بہترین مالی طور پر ان کی معاشی طور پر بہترین ان کی حالت تھی۔ عام عربوں کی نسبت جو ہے، عام عرب فقر و فاقہ میں تھے، غربت میں تھے بہت، لیکن قریش ان کی نسبت جو ہے مالی حالت ان کی بہت بہتر تھی اس وجہ سے۔ تو یہ قریش کا بات کر رہے تھے، تو قریش کو قریش کیوں کہا گیا؟ ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ، اور اللہ نے اسی نعمت کا ذکر کیا کہ قریش کا مانوس ہونا۔ الف یا الف کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے کون سا ہے؟ پالتو، عربی میں اس کو کہتے ہیں حیوان الیف، کہ پالتو جانور۔ تو پالتو کو الیف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ تو اسی سے قریش کا مانوس ہونا، یعنی ان کا اکٹھا ہو جانا، ان کا جمع ہو جانا ایک جگہ پر، جمع ہونے سے ان کی طاقت بڑھ گئی، بیت اللہ کی سرپرستی ان کو حاصل ہو گئی، کہ جس سرپرستی حاصل ہونے سے عربوں کے اندر ان کی ایک روحانی پیشوائی قائم ہوئی۔ قریش کے لوگ پورے عرب کے اندر روحانی پیشواؤں کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ان پر تھیں وہ کیا تھی؟ امن و امان کی نعمت۔ مکہ پر تو کسی نے کیا حملہ کرنا ہوتا تھا، بلکہ مکہ کا آدمی اگر مکہ سے سینکڑوں ہزاروں میل دور بھی کہیں ہوتا تو لوگ پتہ چل جاتا کہ مکہ کا آدمی ہے، قریشی خاص طور پر، تو اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے، نہ کہ لوٹ مار کرنے کے بجائے جو کہ اس وقت کا کلچر تھا، اس کی بجائے بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے، ان کی عزت افزائی کرتے، ان کو کھانے کھلاتے اور ان کی بہت عزت و احترام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کرتے فرمایا کہ قریش کے لوگوں تم کو اپنے اس اکٹھا ہو جانا جو ہے تمہارا اللہ کی توفیق سے، اس نعمت کو یاد کرو۔ ایک ان کے اکٹھا ہونے کی نعمت، اور دوسری نعمت ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا رحلۃ الشتاء، سردی کے سفر سے، والصیف، اور گرمی کے سفر سے۔ سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس، اور مانوس ہونے کا معنی کہ یہ ان کے جو تجارتی اپنے سفر ہوتے تھے، تجارتی ان کے جو ٹرپ ہوتے تھے، اس کا بیان۔ تو سردی اور گرمی کے سفر کون سے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ شام کا علاقہ سرد ہے اور یمن کا علاقہ اس کی نسبت گرم ہے، تو پھر سردی میں ان کا سفر کہاں ہوتا؟ یمن کی طرف۔ سردی میں ان کے سفر ہوتے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں ان کے سفر ہوتے شام کی طرف۔ اگرچہ زیادہ تر ان کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے، کیونکہ یمن اگرچہ اس وقت بھی تھوڑا ترقی تھی اس میں، لیکن شام کی نسبت کم تھی، کیونکہ شام کا علاقہ جو ہے اس وقت چونکہ رومن امپائر تھی وہاں پر، ہرقل اس کی سلطنت، تو اس وقت کی وہ دنیا کی سپر پاور بھی سمجھی جاتی تھی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی مالی طور پر بہت مستحکم اور بڑے مضبوط تھے شام کے لوگ۔ تو گرمیوں میں ان کا سفر ہوتا، گرمیوں ان کے تجارتی قافلے جاتے شام کی طرف، اور سردیوں میں جاتے یمن کی طرف۔ تو ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفروں سے، اور یہ سفر ان کے تجارتی قافلے کہ جس میں ان کی تجارت بھی چلتی اور ان کو مکمل طور پر امن و امان ہوتا، یعنی ان حالات میں کہ جب کسی آدمی کا گھر سے نکل کر واپس آنے کی اس کو امید کم ہی ہوتی تھی، خصوصاً سفر میں۔ عربوں کا جو کلچر تھا، جس قدر لوٹ مار تھی، جس قدر ان کے ہاں دنگا فساد تھا، بلکہ ہم نے سورۃ فلق میں پڑھا تھا کہ شر غاسق اذا وقب کی تفسیر میں کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، عربوں کے ہاں رات کا چھا جانا حقیقت میں ایک بہت بڑی آفت ہوتی تھی،